بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کہا ہے اور بہت ہی بہتر اچھا کہا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ تمہارا لہجہ، بات کرنے کا انداز کی دولت ہضم نہیں ہو پا رہی ہے آپ کی۔ بھائیوں، دولت چاہے روپیے پیسے کی شکل میں ہو، طاقت کی صورت میں ہو، حسن اور علم کی صورت میں اللہ عطا کر دیں، خاندان سیاسی پاور کی شکل میں، آدمی کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں۔ بولے کیا اڑ رہا ہے یہ تو، کہ ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں ہے۔ قارون بھی بہت اڑنے لگا تھا، پر مارنے لگا تھا، اللہ نے پر قطر ڈالا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جب بندے کو کوئی عطا کر دے اللہ نعمت، تو وہ ہوا میں نہ اڑے، بندہ بن کے رہے۔ قوم والوں نے سمجھایا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ نے تجھ کو اتنا دے دیا کہ اللہ خود کہتے ہیں دینے والے، ان مفاتیح کنوزہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ ارے اس کے لاکر کی چابیاں لے کر بڑے بڑے طاقتور 10 20 جوان چلنے والے تھک جاتے ہیں، تو تجوریاں کتنی، تجوریوں کے خزانے کتنے۔ تو when his people said، اس سے کہا کہ don't be arrogant، ارے اتنا مت فخر نہ کر، اللہ doesn't like arrogant۔ تکبر، فخر، غرور کو اللہ لائک نہیں کرتے۔ تو مان لینا چاہیے، کوئی نصیحت کرے نا تو مان لے اس کی، اسی میں فائدہ ہے۔ قاعدے میں رہے گا تو کیا کہتے ہیں ممبئی والے، فائدے میں رہے گا۔ نہیں، اور اڑنے لگا، اور کہتے ہیں اللہ نے دیا، کیا بات کرتے ہو، کیا بولتے ہو یار، اللہ نے تھوڑی دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ ارے یہ تو میرا جو ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، اور جو ہے میری قابلیتیں ہیں، مٹی کو ہاتھ لگا تو سونا بن جائے۔ فخر کرنے لگا، اترانے لگا، غرور کرنے لگا، ظلم میں آگے بڑھنے لگا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ، میرا اور آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسانا شروع کیا، اور اللہ نے کہا چل بچ کے دکھانا، بڑا پیسہ جو میں نے دیا تھا کسی کو کرائے پہ بلا لے، ٹٹوؤں کو، جو اللہ کے فما کان لہ من فئۃ، کل ہی ہم نے تراویح میں سنا، فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین۔ کوئی آتا مددگار اللہ کے سوا، دونوں جہان سے بلا کے لے آتا، خود آپ اپنی مدد کر لیتا۔ بڑا ناز تھا، بڑا تکبر تھا، بڑا فخر تھا، آنکھ پہ پٹی بند گئی تھی، آج کھلے گی۔ تو دھوکے سے نکل جانا چاہیے موت سے پہلے، اپنے زبان کی بول، اپنا چلنے کا انداز۔ کسی کہنے والے نے، کلیم ماجد صاحب امیر جماعت تھے بہار جھارکھنڈ، اڑیسہ کے، وہ کہنے لگے، ٹھوکر بھی وہی کھائے ہے جو اترا کے چلے ہے، دیکھ ذرا کیا تیرے قدموں کے تلے ہے، ٹھوکر بھی وہی کھائے ہے جو اترا کے چلے۔ ایسے ہی اللہ پاک کب کس کو آزمانے کی شکل میں اس کا ٹیسٹ لینے لگے، نعمت دے کر۔ حدیث پاک بخاری شریف مسلم شریف میں یہ دونوں میں یہ واقعہ 3 بنی اسرائیل کے لوگوں کا، کہ ایک تو لیپر جو ہوتا ہے کوڑھی، اور ایک بالڈ مین جو فارغ البال ہوتا ہے جس کے بال نہیں ہوتے، اور تیسرا اندھا۔ اللہ نے فرشتہ ایک ایک کر کے ان کے پاس بھیجا۔ پہلے کوڑھی لیپر کے پاس گیا اور کہنے لگا ایو شیء احب الیک، کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا لون حسن و جلد حسن، میرا حال دیکھتے ہو، سفید بیماری، پوری کھال سفید ہو گئی، لوگ نفرت کرتے ہیں، ایک تھال میں بٹھا کے کھلانا پسند نہیں کرتے، کسی برتن سے منہ لگا کے میں پانی پی لوں تو لوگ پھر اسے منہ نہیں لگاتے، میرا حال اچھا ہو جائے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گئی وہ بیماری۔ ای المال احب الیک، کون سا مال؟ پھر اس کو اونٹنی دے دی گئی، فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرًا، 10 مہینے کی پیٹ سے اونٹنی۔ فرشتے نے دعا دیا، بارک اللہ لک فیہا، آگے چل پڑا۔ اب گنجے کے پاس گیا، بولا بھائی تیری کیا خواہش ہے، وش تو بول۔ کہا دیکھتے ہو کھیتی اجڑ چکی ہے، جو دیکھتا چاند بھائی کرتا ہے،
ارے میں چاہتا ہوں اس پہ رونق والا چمکدار بال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، کمال، اس کی بھی خواہش بھی پوری کر دیا، اس کو امید والی جو ہے دوسرا جانور دے دیا گیا، گائے دے دی گئی، لفظ ہے گائے دے دی گئی۔ اب تیسرے کے پاس دعا دیا، بارک اللہ لک فیہا، تیسرے اندھے کے پاس گیا، اس سے بھی کہا دنیا کی اللہ کی نعمتیں، میرے لیے جو ہے اندھا ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اگر دیکھنے لگو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ ہاتھ پھیرا، کیا مال چاہیے، اس کو بکری دے دی گئی۔ تینوں کو دعا دیا، چل بارک اللہ، اتنا برکت ہوئی، اتنا برکت ہوئی، اونٹنی والے کے اونٹ میں، گائے والے کے گائے میں، اور بکری والے کے حدیث پاس میں آتا ہے کہ وہ پوری ویلی جو پہاڑ کے بیچ کی بڑی جگہ ہوتی، وادی اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں ویلی، ایک کی اس کی اونٹ کی ویلی ہو گئی، اس کی گائے کی ویلی، اس کی بکریوں کی۔ کچھ دن کے بعد فرشتہ پھر آیا، غریب مسافر بن کے، بڑا ہی نادار پریشان حال، اور پہلے گیا کوڑھی کے پاس، دیکھیے بڑا محتاج ضرورت مند ہوں، اللہ کے بعد آپ ہی کا سہارا ہے، اگر ایک جانور دے دیں، میرا علاقہ دور ہے، مسافر ہوں تو اپنے علاقے چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا، الحقوق کثیرہ، اصل میں بڑی ذمہ داریاں، بڑی ذمہ داری، اس کا خرچ، اس کا خرچ، اور جو آپ کہتے ہیں کہ یہ واسطہ دیا اللہ نے دیا، ارے نہیں، یہ تو انما اعطیت هذا المال کابرا عن کابر، یہ تو میرا پشتینی جدین باپ دادوں سے ملا، ڈگنے لگا۔ ہاں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، تو آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ کس پہ بھروسہ ہے، وہ ڈال ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ فرشتے نے کہا، اچھا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے تیری پرانی حالت پہ لوٹا دے۔ مجھے آپ کو نہیں پتا مارکیٹ میں بیٹھے کون سا گاہک، وہ گاہک خریدار نہیں، اللہ کا بھیجا فرشتہ ہے۔ ہم تو سوچیں چونا لگا دو، اس کو کیا پتا چلے گا، وہ فرشتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ادھر چونا لگایا، ادھر اللہ پاک پھر واٹ لگا دیتے ہیں، پھر ادھر بھاگتا ہے۔ ایک تو مصیبت اللہ کی پکڑ، پھر دوسری مصیبت بابا کے پاس جاتا ہے تعویذ بنوانے، بابا خود بھوت بن کے چمٹ جاتا ہے، بابا بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ شیطان تو کسی نہ کسی صورت میں بھاگے گا، بابا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کنگال کر کے چھوڑے گا، مال بھی لوٹے گا، عزت بھی لوٹے گا۔ ہو رہا ہے بھائی، کچھ ہیں گنتی کے گنے چنے اچھے۔ پھر گیا فرشتہ گنجے صاحب کے پاس، فارغ البال بال مین کے پاس، وہی بات دہرایا تو وہ بھی ڈھینگنے لگا، وہ بھی ارے کیا بولتے ہو یار، کیسی بات کرتے ہو، پتہ نہیں کہ کتنا خرچ کرتا ہوں، ادھر ادھر، یہ ابھی تو عمرے میں جانا ہے، ابھی حج میں جانا ہے، ڈنگ ڈانگ کرنے لگا۔ تو فرشتے نے بھی اس کا ڈنگ ڈانگ کر دیا، بولے اچھا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا پھیکم پھاکی کر رہا ہے تو اللہ تجھے اسی حال میں لوٹا دے جیسا تھا۔ فوراً پھر وہ ہری بھری کھیتی اجڑ گئی، بال سر کے غائب ہو گئے، اور سارے جانور سب مرمرا گئے۔ اندھے کے پاس گیا، اور وہی اپنا واسطہ کہ مسافر ہوں، غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، کوئی ذریعہ نہیں ہے جانے اور پہنچنے کا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں یہ۔ تو اندھے نے کہا، سچ کہا تم نے۔ میرے بھائیوں، یہ دل کی آنکھ ہر دم روشن رہنی چاہیے، ہماری عقل پہ پردہ نہ پڑ جائے۔ اس نے کہا تم نے سچ کہا، میں تو اندھا تھا، دنیا اندھیر نگری تھی، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے بینائی عطا کیا، پھر یہ جو دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کا دیا ہے۔ ایک سائٹ ہو گیا وہ اندھا، تو ہے اور یہ مال ہے، جتنا چاہتا ہے لے جا، یہ اللہ کا دیا، تو اللہ کا بندہ، جو چاہتا ہے لے جا، جو چاہتا ہے چھوڑ دے، میں بیچ میں آنے والا نہیں۔ فرشتے نے فوراً جواب دیا، نہ مجھے اس کی اپنے اصل روپ اور اپنے جو ہے اصل حیت میں آ گیا، اور کہنے لگا یہ اللہ نے بھیجا تھا مجھے تیرے اور ان دونوں کے ایگزام اور امتحان اور ٹیسٹ کے لیے، وہ دونوں فیل تو پاس ہو گیا۔ اور پھر فرشتہ تو یہ امتحانات آتے ہیں، کبھی بہن آتی ہے، بھائی ابا کا جو حصہ تھا میراث کا وہ تو میرا دے دے، وہ بہن نہیں، فرشتہ اللہ بھیجتے، اگر بہن کا تو نے من کی لالچ کو دبا کر دے دیا میراث، اللہ تیری نسلوں کی قسمت چمکا دیں گے۔ اگر بہن کا حق ایک بہن
بھائی مرا، جنازے کے ساتھ قبرستان گئی، لوگ تو دفنا رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، بہن نے آنچل پھیلا کے کہا اللہ تو بھی اس میرے بھائی کو اپنی رحمت سے ایسے ہی 30 سال تک ترساتے رہنا، تڑپاتے رہنا، جنت سے دور رکھنا، جیسے میرا جو میرے ابا کی کمائی میں حق تھا، اس کی پراپرٹی اور جائیداد میں میرے بھائی نے مجھے لقمے لقمے پیسے کے لیے تڑپایا تھا۔ بد دعائیں نہ لیں۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان اللہ نے اسی لیے دیا کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، بڑے بول تو نہیں بولیں گے، بندہ بن جائیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ ہم سب کو بندگی والی صفات سے نواز دے، اللہ ہم سب کی کامل اصلاح کر دے، عمل کی توفیقات سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔